یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مفتی صاحب خیریت ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ بتائیں آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ۔ مفتی کبیر صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ میں کہاں سے ہوں؟ جی آپ کو تو میرے بارے میں بہت اچھی طرح خبر ہے، پوری جانکاری ہے آپ کو۔ اللہ جانتا، مجھے نہیں معلوم کیا آپ کہاں سے؟ نہیں ہے؟ نہیں، مجھے بہت سارے، میں تو بس فون میں بات کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کون کہاں سے کیا ہے، نہیں آج تک نہیں معلوم، اور میں پتہ کرتا لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا کس کس سے بات کرتے ہو فون پہ یہ بتائیں؟ مفتی حسنین، مفتی عالم ارے صاحب، مفتی حسنین صاحب سے۔ یہ کہاں سے ہیں؟ یہ ہے جھارکھنڈ سائڈ کے ہی ہیں۔ اچھا، اور مفتی عالمگیر یہ کہاں سے ہیں؟ یہ بھی حیدرآباد سائڈ کے ہیں۔ اور اچھا مفتی سعید صاحب بامبے کے ہیں، مفتی اجمل اچھا صاحب کہتے ہیں، قاسمی صاحب شاید بجنور سائڈ کے، بہت سارے ہیں یعنی عالم۔ اچھا اچھا اچھا، تو سب سے بات کرتے ہو ہاں آپ؟ الحمدللہ۔ کوئی حل نتیجہ نکلتا ہے یا بس یوں ہی لڑائی کرتے ہیں؟ بہت زیادہ حل نکلتا ہے۔ اچھا، ابھی لگتا نہیں ہے ایک مفتی اختر صاحب سے بات کری تھی میں نے ایک مسئلے پر، جی تو ہمارے یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اہل حدیث بھائی جو تم یہ کہتے ہو نا کہ ہمارے عالم لوگ جواب، وہ کہتے ہیں سوالوں کے جواب دیتے ہیں، میں نے کہا ہاں سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہمارے، جبکہ ہم تو طالب علم ہیں، اور وہ سوالوں کے جواب نہیں، ایسا نہیں سکتا، میں نے کہا چلو بات کرو، انہوں نے کوئی اختر صاحب کے نمبر دیے، میں نے انہیں فون کرا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، اور جو جواب دیا وہ حدیث کے خلاف دیا۔ اچھا میرے بھائی بات جی یہ میں پوچھوں آپ سے، جی جی مفتی، میرا جواب حدیث کے خلاف ہے یہ آپ کیسے پتہ لگاؤ گے؟ کیونکہ میں نے حدیث بتائی نا ان کو، پھر مفتی صاحب کو آپ کو بھی بتاؤں گا نہیں الحمدللہ۔ میرے بھائی میری بات تو سمجھے گا، تم تو لڑتے بہت، تمہارے اندر لڑنے کے کیا تمہاری میری تمہیں کوئی لڑنے کی چیز نہیں یار مفتی کفیل صاحب کون سے لڑنے کی بات ہے، ابھی ہم نے آپ سے کچھ کہا تھوڑی ہے۔ تم تو کوئی بات سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، دیکھو ایک سنجیدہ اور جی شعور مند آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شعور مندی اور سنجیدگی سے بات کرے۔ ارے مفتی صاحب تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اگر آپ غلط بیان کریں گے تو اس پہ تو آپشن اٹھاؤں گا نا میں الحمدللہ۔ میری بات سنیے جی مفتی صاحب، یہ الحمدللہ تو آپ جو ہے جگہ پر بولا کرے، کہاں الحمدللہ بولنا چاہیے، ایک تو بات یہ ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہو۔ جی ہاں، آپ کی زبان اور تر رہی ہے۔ شکر کے لیے سب سے بہترین کلمہ ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث جی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جناب والا آپ سے کہ آپ کے اندر ایک تو کمی یہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بات اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی حل نکلے، بلکہ سامنے والے سے بات اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ذلیل کریں۔ نہیں ذلیل نہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو۔ ایک منٹ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ میری بات تو سنیں گے آپ کم سے کم؟ جی بولیے نا۔ پیار کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ میری بات سن لیں آپ، اس کے بعد جو آپ کو کرنا وہ کریں۔ جی دیکھیں میری بات سنیں، دیکھو میدان محشر میں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، الحمدللہ۔ مجھے بھی اپنے کرتوت کا حساب دینا ہے، آپ کو بھی اپنے کرتوت کا حساب دینا ہے۔ جی اعمال جیسے ہوں گے نتیجہ ویسا ہی برآمد ہوگا۔ جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کا یہ اچھا عمل ہے کہ آپ لوگوں کے پاس فون کر کے ان کو ذلیل کرنے کی نیت سے ان کو پریشان کرتے ہیں؟ جواب بس یہ آپ بتائیں اپنے دل سے۔ دیکھیے اللہ جانتا ہے، نہ تو ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کا عمل جو ہے نا، حنفی بھائی کو جو تقلید کرتے ہیں ان کا عمل غلط ہے قرآن سنت کے، آپ لوگ بھی چھوڑیں، اور اس لیے ان سے بات کی جاتی ہے، یہ ہے ہماری نیت، اور اسے واضح کرتے ہیں ہم کس جگہ پر غلطی پر ہیں۔ ابھی میں آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں، آپ اس پر حدیث بیان نہیں کر سکتے اور آپ کا عمل ہے اس پر، کفیل صاحب پوچھ لو سوال، اگر آپ اجازت دیں ایک سوال پوچھ لوں، آپ تو عالم آدمی ہیں۔ ایک منٹ میری بات سنیں گے میرے بھائی، آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں اس پر حدیث پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں اچھا اسی سوال کو اگر میں کروں کہ میں آپ سے سوال کروں آپ حدیث پیش نہیں کر سکتے؟ الحمدللہ اگر میرے عمل پر ہے حدیث، اگر میرے عمل پر ہے وہ سوال تو الحمدللہ پیش کروں گا حدیث۔ ابھی آپ کے عمل پر ہے تو آپ پیش کریں گے؟ جی ہاں الحمدللہ ضرور کروں گا۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں جی نیت باندھتے وقت شروع میں، ہاں تکبیر تحریمہ کے وقت،
हाँ तकबीर तहरीमा के वक्त। जी जी। तो आप हाथ कहाँ तक उठाते हैं, एक सवाल ये बताएं। हाँ, अब एक सवाल आप करेंगे, एक सवाल मैं करूंगा, ठीक है ना? नहीं पहले तरफ मेरी बात सुनिए, जी आप हाँ, ये जी बताएं आप हाथ कहाँ तक उठाते हैं। अभी बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जी। पहले मैं एक उसूल कायम करता हूँ, एक सवाल आपका रहेगा, एक सवाल मेरा रहेगा, सही है ना? मेरे कबीर भाई मेरी भाई आप बात आलिम तो आदमी, सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आलिम भी नहीं हूँ, मैं तो तालिब इल्म हूँ। हाँ जरा सा मेरी बात कुछ समझने की कोशिश करें आप। जी जी। मैं वल्लाह ना आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ना नहीं, मुझे मैं तो आपकी कर रहा बात हूँ, कहीं पहुंचानी है, ना किसी से कहना है, ना नहीं आप मैं रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी बात। नहीं मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डालूंगा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये यूट्यूब पे तो डलेगी। आप मुझे बताएं। ये जी हाँ, बुखारी आप शरीफ मुझे की बताएं। बुखारी शरीफ की हदीस है, जी सुनो 735 जी नंबर की हदीस है, इब्न उमर जी। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी कि आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, हेलो निकाल के दे आगे। हेलो, जी जी फरमाएं। जी हाँ, बुखारी शरीफ की हदीस है 735 नंबर की, इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा कहते तो हाथों कंधों तक उठाते, ये कंधों से ऊपर तक उठाते। ये बुखारी अच्छा। हदीस मौजूद है 735 नंबर की, हाँ, कंधों तक उठाते हैं ये या कंधों से ऊपर तक उठाते हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने तो कहा कान तक उठाते हैं, तो फिर कंधों वाली पे अमल कहाँ हो रहा मैंने कब कहा? रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें, कान तक के लिए। है? और क्या कहा आपने? कंधों तक या कंधों से ऊपर तक उठाते हैं आप, बुखारी में हदीस मौजूद है। नहीं अभी जो आपने कहा था कि हम कानों तक हाथ उठाते हैं, मैंने नहीं, कहा मैंने था ना कहा ही आपका नहीं। जी और नहीं मेरे भाई मैं कहा है रिकॉर्डिंग, आपने। आप चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग डल जाएगी, अच्छा अगर कहा है चलिए चलो चलिए कर रहे चलिए हैं, मैं हदीस बता रहा हूँ चलो एक आपको। मिनट आगे बात सुनिए, अब आगे बात सुनिए। जी। अच्छा जब आप हाथ उठाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, तकबीर कहते हैं। तकबीर कहते हैं। क्या कहते हैं इस तकबीर को? तकबीर अव्वल, तकबीर तकबीर तहरीमा। अव्वल, तकबीर तहरीमा। जी। मेरा सवाल ये है, अगर किसी ने तकबीर तहरीमा नहीं कही तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? देखिए भाई, अगर भूले से है, भूले से है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आज तक तो हमारे साथ हुआ नहीं। ये अभी क्या, ये मेरे अमल पे सवाल नहीं है, मेरे साथ तो आज तक हुआ नहीं। मैंने कहा था आप अमल पर सवाल करें, अब किस किस क्या जी हाँ मैं यही तो मालूम कर रहा हूँ। हाँ, तो ये सवाल ऐसा आज तक हुआ नहीं। तकबीर जो तहरीमा है, जी ये जो तकबीर तहरीमा है, जी ये अल्लाह अकबर जो आप कहते हैं, जी जी। ये कहना फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है या इसके अलावा इसका कोई और दर्जा है? सुन्नत है ना। सुन्नत है। अच्छा अब सुन्नत किस अमल को कहते हैं, जरा तो ये सुन्नत बताएं। कहते हैं, सुन्नत किस चीज़ को जी हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के आ रहा हूँ, एक तो किताबुल्लाह, एक सुन्नती रसूलुल्लाह। अब सुन्नत कहते हैं अल्लाह के रसूल के हुक्म को, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, ये हुक्म आ गया। सुन्नत कहते हैं अल्लाह के रसूल के सुन्नत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारी सबसे बेहतर तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सुन्नत कहते हैं तकरीर हदीस को, यानी कि तकरीर सुन्नत उसे कहते हैं जिसमें सहाबा किराम ने कोई अमल किया हो और अल्लाह के रसूल ने खामोशी इख्तियार की हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने ऐसी कोई बुरी बात नहीं छोड़ी जो तुम्हें न बता दी हो। यानी कि अगर कोई गलत बात करते सहाबा किराम, अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह के रसूल बता के गए, क्योंकि आपने कसम खाएगा, ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। तो कौली, फेली और तकरीरी, ये तीन तरह की सुन्नतें कहलाती हैं। बस तीन तरह की, यानी कौली, फैली और तकरीरी। जी जी, ये तीन तरह की सुन्नत कहलाती हैं। यानी फैली को जरा तो मुझे आप वाज़ेह करें, फैली की अमल, अमल फेल अमल को कहते हैं। जी हाँ, यानी आप अलैहिस्सलाम का हर अमल वो सुन्नत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो चीज छोड़ के आ रहा हूँ खाली, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, मेरा और आपका नहीं है, ये हमारे रसूल का फरमान है और हुक्म रसूल है। सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए ये अलग हदीस है, ये अलग हदीस है। अच्छा अच्छा जी, वो अलग है में तरक्तुम जी। अब बिल कुरान व सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे हजरत वाला, तो सुन्नत उसे कहते हैं अल्लाह के नबी के अफ़आल को, फेल को, हर अमल को। लेकिन मनसूख ना हुआ वो, एक ये भी है ना, जैसे मनसूख ना हुआ वो। अच्छा मनसूख नहीं हुआ, जैसे कुरान की आयत, जैसे कुरान की आयत मनसूख है। एक मिनट मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। आप ये फरमा रहे हैं कि सुन्नत कहते हैं कौल को, फेल को और तकरीर को। जी 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 जी। और या आपके ऐसे फेल को जो मनसूख ना हुआ, यही बात है आपकी? जी हाँ, यही बात है पूरी, पक्की है बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि आप हदीस और सुन्नत और कुरान के पाबंद हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने जो ये तारीफ करी है कि हदीस कहते हैं कौल को, फेल को, तकरीर को और ऐसे फेल को जो मनसूख ना हुआ हो, ये मुझे कुरान की कोई ऐसी आयत पढ़ के आप बता दें जिसमें लिखा हो, जिसमें वाज़ेह हो कि हदीस कहती है कौल को, फेल को, तकरीर को, या अल्लाह के नबी की ऐसी हदीस पढ़ दें जिसमें लिखा हो कि हदीस कहते हैं कौल को, फेल को, तकरीर को और ऐसे फेल को जो मनसूख ना हुआ हो। ये भी बात पूरी याद रखें, ऐसे फेल को जो मनसूख ना हुआ हो। एक बात, एक सवाल, जरा सुने मेरी बात, मुझे जवाब नहीं चाहिए, खाली एक मिनट मेरे भाई, ये सवाल तो सुन ले, पूरा सवाल समझ लें आप। सवाल पूरा ये है कि
حدیث کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کی تقریر کو، اور آپ کا فعل بھی ایسا جو منسوخ نہ ہوا ہو۔ یہ جو آپ نے 4 قیودات کے ساتھ بات کی ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ان 4 قیودات کے ساتھ مجھے قرآن کی کوئی آیت دکھا دیں یا اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث مبارک دکھا دیں جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ حدیث کہتے ہیں میرے فعل کو، میرے قول کو، میری تقریر کو، اور میرا ایسا فعل جو منسوخ نہ ہوا ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، جی آپ جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ کہنا سنت ہے۔ مجھے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آپ نے کہا ہو کہ تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے وقت کہنا سنت ہے۔ نمبر 2، ایک منٹ 2 ہوگا۔ نمبر 3، آپ مجھے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی چیز دکھا دیں جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ جس نے سنت کو چھوڑ دیا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ سوال کیوں کیا میں نے، اس لیے کہ آپ کے یہاں آپ کے اکابر، آپ کے علماء، میں حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں، نام پیش کر سکتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا، مرزا محمد علی زئی نے لکھا ہے، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، عبدالحق بنارسی بٹالوی نے لکھا ہے، اس کے علاوہ آپ کے دیگر علماء کرام ہیں، اللہ ان سب کو سلامت، جو گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو موجود ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ ہلو ہم نے فرمایا تکبیر تحریمہ سنت ہے، میرا کیا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسی حدیث پیش کر دیں جس میں آپ نے فرمایا ہو جس نے تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دیا یعنی سنت کو چھوڑ دیا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ 3 عمل آپ کرتے ہیں، ان 3 عمل پر میں 3 سال کا وقت آپ کو دے رہا ہوں، بالکل مخلصانہ طور پر جواب تبھی دے رہا ہوں آپ کے تمام تر جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے احباب ہیں، متعلقین ہیں، آپ کے اساتذہ کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، مولویان اعظام ہیں، سب کو آپ جو ہیں یکجا کر لیں اور میرے سوالوں کو نوٹ کر لیں، ریکارڈ کر لیں، لکھ لیں، جواب تبھی دے رہا ہوں میں، دیے جواب دیے۔ الحمدللہ آپ نے فرمایا کہ بھائی تکبیر تحریمہ کی وہ کیا اس کی کیا کے متعلق فرمایا، پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ آپ نے فرمایا، آپ بھول گئے آپ؟ ہاں وہ کیا یاد نہیں آ رہا نا، پہلا سوال کیا کرا تھا آپ نے؟ تو میرے بھائی ذرا سا پھر اگر میں کہوں نہیں بتا دیجیے نا، ارے بتا دیجیے نا، آپ نے بہت بڑی تقریر کر رہے ہیں آپ، میرا فون لگ نہیں رہا۔ ارے پہلا سوال کیا تھا آپ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کہ یہ کیا فرمایا تھا آپ نے شروع سے ہی؟ کیا سوال تھا آپ کا؟ کیا سامان منگایا؟ ارے یار سوال ہی آ گیا صاحب، اتنا لمبی تقریر کر ڈالی انہوں نے یار۔ ہلو ہلو کفیل صاحب، ہاں سنت کے متعلق، ہلو کفیل صاحب ذرا ادھر کو آ جائیں آپ، معلوم کر لیں۔ آپ نے فرمایا تھا سنت کی تعریف جو ہے آپ نے کی ہے، اس کی دلیل مانگی آپ نے مجھ سے الحمدللہ قرآن سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال یہ تھا آپ کا، سنت کی تعریف جو میں نے کری نا کہ قولی فعلی اور تقریری، اور اس کا ثبوت میں نے قرآن سے بھی دیا، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لقد کان لکم فی رسول تقریر نہیں، آپ نے ایک بات اور کہی، ایسا فعل جو منسوخ نہ ہوا۔ جی ہاں، اب سنیے حدیث سنیے مجھ سے، اس پر حدیث سنیے جی مستقل حاکم میں ہے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالاتفاق میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یہ حدیث رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے صاحب، اور صحیح حدیث ہے یہ اللہ کے، اور یہ اجماع جو ہے قرآن سے بھی ثابت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 115 سے بھی، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے رسول کی پوری امت کا اجماع ہے الحمدللہ کہ اللہ کے رسول کے قول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو اس پر خاموشی اختیار کی ہو تو یہ قولی فعلی اور تقریری سنت کے لگی، پوری امت کا اجماع ہے۔ اور چوتھی بات، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دی بات، ٹھیک ہے، وہ منسوخ ہے، یہ ہے امت کا اجماع، اور اجماع پر حدیث رسول اللہ سنیے کہاں ہے تو منسوخ کی دلیل؟ ارے منسوخ کی دلیل اجماع ہے نا پوری امت کا، کہ پھر وہ منسوخ ہی ہے، اجماع پوری امت کا ہے الحمدللہ۔ آپ انکار کر دیجیے کہ اجماع نہیں ہے۔ ایک منٹ، پوری امت کا اجماع، اس کا کیسے پتہ چلے گا پوری امت کا اجماع ہے اور یہ اجماع ہے؟ ہاں چلو آپ یہ فرما رہے کہ پتہ، آپ بھی یہی مانتے ہیں، ہم بھی یہی مانتے ہیں، جتنی بھی اہل سنت والجماعت ہے تمام لوگ یہی مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو انکار آپ بتا دیجیے۔ آپ تو نہیں، یہ دیکھو یہ غلط بات ہو رہی ہے، نہیں الحمدللہ میں جواب دیا، الحمدللہ میں جواب دیا، سنیے ایک منٹ کہاں آ گئے؟ کہاں گیا؟ کہاں آ گیا میں؟ ارے جاؤ
آپ کے اندر کمی یہ ہے کہ آپ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، راستے سے بھاگ جاتے حدیث سنائیے میں نے اجماع کی. ہیں، راستے سے بھاگ گئے آپ، ارے یار کفیل صاحب میں نے حدیث سنائیے نا آپ کو اجماع کی. راستے سے بھاگ گئے آپ. کہاں ہٹا کفیل صاحب میں نے حدیث سنائی ہے اجماع کی. رسول اللہ کا فرمان سنایا کہ بالاتفاق میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس پہ جمع ہے امت. امت کہیں پہ جمع ہے؟ اس کے قولی فعلی تقریری جو ہے وہ سنت کے لائق ہے، اور جو اللہ کے رسول نے منسوخ کر دیا وہ منسوخ ہے. اچھا امت کسے کہیں گے ذرا سا یہ بھی اور واضح کریں گے؟ امت وہ ہے جو اللہ کے رسول پہ کلمہ پڑھا اور جو نہیں پڑھا سب امت میں آتے ہیں، لیکن ایک انکاری ہے اور ایک اقراری ہے. ایک انکاری ہے امت اور باقی اچھا سب یہ جو اقراری. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. ہاں مستقل حاکم میں روایت نا. جی اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس سے کون سی امت مراد ہے میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی؟ پوری کی پوری امت. پوری کی پوری امت مراد ہے. ہاں اب جو انکار کر دیا وہ تو ہٹی گیا، وہ تو کافر ہو گئے. ایک منٹ پوری کی پوری امت مراد ہے. ہاں اہل سنت والجماعت آ گئے نا اس کے اندر. ہاں جی پوری کی پوری امت مراد ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ہاں جس کام میں جمع ہو گئی نا امت کی پوری امت گمراہی پر جمع، ایک منٹ، پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جی پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جی وہ کتنی بار آپ کی شادی ہو گئی؟ الحمدللہ ہو گئی شادی؟ ماشاء اللہ. کب ہوئی شادی؟ میرے 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے. شادی کہاں ہوئی؟ کہاں بھی ہمارے چلتے شہر میں ہوئی ہے. آپ کے شہر کون سے شہر میں؟ ٹونک شہر راجستھان میں. اچھا راجستھان میں. آپ کی شادی میں کتنے لوگ گئے تھے بارات میں؟ ہماری تو نکاح میں تو 17-18 جنے تھے. اچھا نکاح میں 17-18 جنے تھے. اور وہاں جو ولیمے میں 2000 آدمی تھا. اچھا ولیمے میں 2000 آدمی تھا. تو نکاح میں جو ہے 17-18 آدمی یہ لے جانا کیا اللہ کے نبی سے کہیں ثابت ہے؟ یار تو بھائی منع کہاں ہے بھائی کہ 17-18 ہمارے گھر کے تھے نا. میرے نکاح میں 17-18 لوگ تھے نا. ہاں کوئی یار چھوڑیے آپ نفی پیش کریے نا. نکاح کیسے ہوا آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ نکاح ایسے ہوا کہ ہمیں انہوں نے پاس والے گھر میں ایک انتظام تھا ان کا، انہوں نے ہمیں بٹھا دیا، ہمیں کہتے ہیں شربت پلایا اور قاضی صاحب نے نکاح کروایا اور اس سے اجازت مانگی لڑکی سے. انہیں اجازت دے دی. 2 گواہ 2 آدمی گئے وہاں سے اجازت لے کر آئے. انہوں نے قلم سے لکھوایا، مجھ سے لکھوایا، مجھ سے کہا آپ اتنے نکاح میں آپ قبول کرتے ہیں؟ میں کہا ہاں قبول ہے. ان سے کہا واہ ختم کوئی نکاح ہو گیا. کتنے تھے جی کتنے؟ مہر 51,000 روپے. 51,000 روپے آپ نے ادا کر دی؟ اللہ کا شکر ہے پہلے دن ہی دے دیے. ایسا احسان ہے رب العالمین. اب آپ گھر ہے یا سسرال ہے؟ جی آپ کی بیوی آپ اپنے گھر ہے یا وہاں؟ ہمارے گھر ہے صاحب ماشاءاللہ 2 بچے ہیں میرے. ایک لڑکا ہے 3 سال کا اور ایک لڑکی ہوئی ہے ابھی. ایک لڑکا ہوا. جی کیا ہوا تو آپ اس کا کیا تعلق دین سے آپ یہ بتائیے. ہلو شہدائی بنائے دین کا خادم بنائے. اب سوال میرا یہ ہے کہ ارے پہلے وہ سوال کا جواب دے دوں مفتی صاحب. پہلے ان سوالوں کا جواب دے دوں. یہی تو کہہ رہا ہوں میں. کوئی سوال ہے. ارے آواز کم آ رہی ہے مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو 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 مفتی صاحب. مفتی صاحب نہیں، آپ کے اندر ایک کمی ہے جی. یہ آپ بھاگتے ہیں پھر یوں کرتے ہیں آواز لگاتے ہیں. کہاں بھاگ رہا بھائی میں؟ بھاگ رہے ہو آپ. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی بھائی. وہ تو ریکارڈنگ کر دینا. آپ کی اہلیہ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں؟ ارے صاحب وہ تو ہماری اہلیہ جیسی ہیں الحمدللہ. نہیں آپ کی اہلیہ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں بتائیں. غیر مقلد ہے. میرا سارا بھی غیر مقلد ہے. میری ساس بھی غیر مقلد ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا آپ بتائیں مقلد کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مقلد وہ جو تقلید کرتا ہے نا بدعتی عمل کرتا ہے بہت سارے. بدعتی عمل کرتا یا وہ مشرکانہ عمل کرتا؟ بدعت تقلید کو بدعت یعنی مقلد کو بدعتی مانتے ہیں آپ؟ ہاں جو مقلد ہوگا وہ بدعتی ہوگا. جی 100%. ٹھیک. اچھا بدعتی کی بات ماننا کیسا ہے؟ سوال بدعتی کی بات ماننا. اگر وہ قرآن سنت کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ اس کے رسول کا حوالہ دے رہا ہے تو مان لو، اور وہ اللہ اس کے رسول کا حوالہ نہیں دے رہا تو مت مانو. وہ بدعتی ہو یا اہل حدیث ہو. اچھا بدعتی کی بات مان سکتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے تو. اللہ اس کے رسول کا حوالہ دے تو بدعتی کی بات مان سکتے ہیں. اچھا یہ بات کہیں سے اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ بدعتی کی مان اللہ اور رسول؟ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. بلغوا انی ولو آیا. اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بدعتی تمہیں صحیح بات بتائے نہیں وہاں تو یہ ہے کہ بھائی جو رسول کا فرمان پہنچا دو. سوال تو یہ ہے اس پر یہ دلیل کا ہے. میرا سوال یہ ہے آپ نے کہا نہیں، آپ نے یہ کہا نا کہ بدعتی اگر اللہ کے رسول کا حوالہ دے تو اس کی بات مان لو. کوئی بھی حوالہ آپ نے یہ کہا. یہ بات کہاں چلو آپ نے یہ بدعتی کو کہا، آپ نے لفظ بدعتی بولا، اس پر دلیل ہے آپ کے پاس؟
ارے بدعتی تو وہ خود کا عمل ہے، اس کا بات تو حق بولا ہے. نہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، خود کا عمل آپ تو اسے مان رہے ہیں نا، تو ماننا تو آپ کا عمل ہو گیا. اچھا کفیل صاحب آپ بدعتی ہیں یا نہیں آپ؟ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں آپ پہلے. یار میں کہہ رہا ہوں نا، بدعتی کی بات کو ماننا. تو بدعتی کی تھوڑی مان رہے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں. ہاں تو میں یہی تو سب کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ کے نبی نے کہیں ایسا کہا ہے کہ بدعتی کی بات کو مان لو؟ ارے بھائی بدعتی کے اگر وہ اللہ اور رسول کا حوالہ دے. کان دجال کی تو مستشک پہ لکھا رہے گا کہ وہ کافر ہے، کسی بدعتی کی تھوڑی لکھا رہتا ہے یہ بدعتی ہے. ہمیں کیا معلوم؟ جو بات کر اللہ اور اس کے رسول کی راہ مان لیتے ہیں. نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں مقلد بدعتی ہوتا تو لکھا ہوا ہے اس کے بھائی مقلد ہے وہ بدعتی ہے. ارے تو ہم پوچھیں گے، پتہ لگے گا نا مقلد ہے. ہم تو پوچھتے تھوڑی ہیں، انہوں نے بیان کرا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، مان لی بات. اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے بدعتی ہے؟ بھائی ہمیں کیا معلوم؟ ابھی کوئی آگے ہم سے کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، تو مان لیں گے اسی بات. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ اس دنیا میں کسی مقلد کو مانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں مقلد کو کیوں مانیں گے؟ بات اللہ اور اس کے رسول نہیں مانتے ہم تو. نہیں مقلد کو نہیں مانتے ہیں. اجی مقلد چھوڑو، ہم اہل حدیث کو بھی نہیں مانتے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہیں بتائے. میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میرے سوال کا آپ جواب دیں تو زیادہ مناسب رہے گا. مقلد کو مانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں صاحب. مقلد کو نہیں مانتے ہیں؟ کیوں مانیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے نا ہم تو. نہیں میں کہہ رہا ہوں اسے مقلد کو نہیں مانتے ہیں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے گا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانتے. اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے گا تو مانیں گے. اچھا حوالے کا تمہیں کیسے پتہ چلے گا اللہ اور رسول کے حوالے کا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا. بخاری میں مسلم میں اگر جھوٹ بولا تو اگر ہم نے رسول کا نام لے کر جھوٹ بولا تو اس کا جہنم میں ٹھکانہ بنے گا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا تو تم اس کی بات مان لو گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا کچھ لوگوں نے. سنو دلیل سنو، دلیل سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے جھوٹ بولا کہ اللہ کے رسول ہمیں قاری چاہیے جو ہمیں قرآن سکھا دیں. تو اللہ کے رسولوں نے 70 صحابہ کرام دے دیے، انہوں نے جا کے ان سب کو قتل کر دیا. تو جھوٹ انہوں نے بولا تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کری 1 مہینے تک، قرآن نازلہ پڑی. یہ بھی قیاس مال فارغ ہے، حدیث ہے بھائی. جو جھوٹ بولے گا نا اس پہ ہی بوال ہوگا، الحمدللہ ہم پر نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کی بات مانیں گے؟ اگر وہ اللہ کے رسول کا حوالہ دے کر کہے گا تو مان لیں گے. اچھا وہ اللہ کے رسول کا حوالہ دے کے کہے گا تو اس کی آپ بات مان لیں گے. باقی وہ جو سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے وہ اس کا اپنا آپ بھرے گا. اگر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ جھوٹ بول رہا تھا اللہ کے رسول کا نام لے کر تو ہم چھوڑ بھی دیں گے اس بات کو. چھوڑ بھی دیں گے. مجھے علم نہیں ہے، آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ بعد میں کوئی بتائے اہل علم کہ بھائی یہ تو غلط بیان نہیں ہے تو اللہ کے رسول کا فرمایا نہیں ہے. اچھا جو اہل علم بتا رہا وہ جھوٹ بول رہا ہو تو ارے تو وہ بتائے گا نا حدیث کہ دیکھو یہ تو اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. وہ جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کی آپ کے پاس کیا تحقیق ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے؟ اللہ کے نبی کی سند ہے نا اس کے اندر. اچھا سند جو ہے وہ جو اسناد ہیں، جو سند میں جو رجال ہیں، کیا پتا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوں؟ نہیں اس پر تو اجماع ہو گیا نا، اس پر تو اجماع ہو گیا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا بالاتفاق میری امت گمراہی جمع ہوگی. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امت اجماع تو گمراہی پہ اجماع نہیں کر سکتی، آپ کہہ رہے ہیں آپ اجماع ہو گیا. ارے صحیح حدیث ہے یہ، اس پر اجماع ہوگا نا. جب بخاری مسلم کے اندر صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم میں تو ابو داؤد میں زیادہ صحیح ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، ضعیف بھی ہے اس کے اندر. دیکھو تمہارے علم کے لیے ایک بات کہوں میں. جی کافر بھائی، یہ جو تم نے جملہ کہا نا ابھی کہ میں مقلد کو نہیں مانتا، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. سفید دیکھو برا مت ماننا، اس لیے کہ سفید جھوٹ تھا اس لیے میں نے سفید جھوٹ ڈالے گی تو لوگ پہچان لیں کون جھوٹ بول رہا ہے. بالکل آپ یوٹیوب پہ ڈالیں، یوٹیوب پہ نہیں آپ ہر جگہ ڈالیں. کہاں رہتے ہیں آپ؟ دیکھو میں کہاں رہتا ہوں یہ بھی چھوڑ دیں، میرا نام کیا ہے یہ بھی چھوڑ دیں. کفیل بھائی آپ رہتے کہاں پر؟ مفتی ہیں آپ. ایک کام کریں پھر، ایک کام کریں آپ، ایک کام کریں. اگر آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی دشمنی اور اتنی جو ہے محبت ہے تو ایک کام کریں آپ، ایک کام کریں. ہم یہی چاہتے ہیں آپ تقلید چھوڑ دیں. ایک کام کریں میرے بھائی، ایک کام کریں آپ سنیں. میں تقلید نہیں چھوڑ سکتا. نہیں چھوڑ سکتے؟ وجہ سنو میری بات، سنو میری بات. بات کر لیں گے. ہاں تقلید پر بات کریں گے. تقلید پر بات کریں گے. ایک منٹ کیا کہیں گے؟ تقلید نہیں کیا کہا آپ نے؟ میں تقلید نہیں چھوڑ سکتا. آگے کیا کہا آپ نے؟ بدعت ہے. بدعت ہے. اچھا جو تقلید کرتا ہے وہ بدعتی ہے. آپ کو کہتا رہا ہوں میں، آپ سے کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ آپ سے بات ہو رہی. میری بات کراؤ. جو تقلید کرتا ہے وہ بدعتی ہے. جو تقلید کرتا ہے اسے بات کرا دو، ثابت کر دوں گا. ایک منٹ، جو تقلید کرتا ہے وہ بدعتی ہے. ہاں میں ثابت کر دوں گا، بات کرا دو میری. ایک منٹ، جو میری بات سنو آپ، اس بات پر آئیں. جو تقلید کرتا ہے وہ بدعتی ہے. یہ تو کہہ رہا ہوں بدعتی ہے، میری بات کرا دو، ثابت کر دوں گا. ریکارڈنگ آن کر لوں میں ذرا. جی اب فرمائیں. جو تقلید کرتا ہے وہ بدعتی ہے. ہاں وہ بدعتی ہے. بدعتی عمل ہے تقلید کرنا. جو تقلید کرتا ہے وہ بدعتی ہے. بدعتی عمل ہے. ہاں ذرا کہیں جو تقلید کرتا.
جو بھی تقلید کرتا ہے وہ بدعتی عمل کرتا ہے. آپ چاہیں تو میری بات کرا دیں, میں ثابت کر دوں گا. جی, جو تقلید کرتا ہے وہ بدعتی ہے. ہاں میں ثابت کر دوں گا. امام بخاری علیہ الرحمہ, جن کی بخاری کا آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے, آپ نام دیتے ہیں, جی, جن کی بخاری کو آپ سینے پہ تان کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بخاری آتی, جبکہ آپ بخاری کے با کو نہیں جانتے. مجھے فرمائیں آپ کے امام بخاری علیہ الرحمہ. جی جی بولیے, بولیے نا. فرمائیں امام بخاری علیہ الرحمہ مقلد ہیں کہ غیر مقلد؟ وہ تو اللہ کے رسول کی بات مانتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں, امام بخاری علیہ الرحمہ مقلد ہیں کہ غیر مقلد؟ غیر مقلد. غیر مقلد. آپ کے پاس پوری دنیا کے غیر مقلد جمع ہو کے حوالہ لائیں اور مجھ سے حوالے لیں. ارے بھائی ان کی کتاب میں حوالہ جات پیش کروں گا, سنیں. حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کشف الباری کے اندر لکھ رہے ہیں, حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کشف الباری کے اندر لکھ رہے ہیں کہ امام شافعی علیہ امام بخاری علیہ الرحمہ شوافع میں سے امام شافعی کے مقلد ہیں. دلیل کیا ہے؟ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ تحفۃ القاری کے اندر لکھ رہے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مقلد ہیں. دلیل تو دو. ایک کتاب نہیں, تقریر انور شاہ بخاری امام بخاری علیہ الرحمہ کے تعلق سے لکھتے ہیں امام بخاری یہ مقلد ہیں امام شافعی کے. ارے دلیل تو دو ان کی تھوڑی. جی دلیل تو دو. کیا دلیل دو؟ یہ دلیل نہیں ہے جو دلیل میں پیش کر رہا ہوں. یہ تو عالموں کے نام لے رہے ہو بھائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے خود نے کہا کہ امام شافعی کا مقلد ہوں. حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ خود لکھ رہے ہیں. ارے وہ لکھ تو رہے ہیں لیکن دلیل کیا دی انہوں نے, کیا امام بخاری نے فرمایا میں ان کا مقلد ہوں. اچھا بھائی دلیل امام بخاری نے, ایک منٹ, امام بخاری نے فرمایا کہ میں ان کا مقلد ہوں. بھائی وہ انہوں نے کہا ہے کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ اچھا اچھا اچھا, آپ مجھے ایسی دلیل دکھائیں کہ امام بخاری نے یہ کہا ہو کہ میں غیر مقلد ہوں. ارے انہوں کی امام بخاری کی حدیث کی کتاب دیکھ لو تو ٹوٹل اللہ کے رسول کی بات بتائیے انہوں نے. ٹوٹل اللہ کے رسول کی بات بتائیے. ایک بھی جگہ امام شافعی کو نہیں لائے وہ. اگر وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہوتے تو امام شافعی تک رک جاتے کہ ہمارے امام کی نزدیک یہ ہے. ایک بھی امام شافعی علیہ الرحمہ کیا اللہ کے نبی کی بات نہیں کرتے تھے؟ ارے جبھی تو کہہ رہا ہوں بہت ساری باتیں کر لو نا. امام شافعی علیہ الرحمہ اللہ کے نبی کی بات نہیں کرتے تو آپ بات کر لو نا اس مسئلے پر, تقلید کے مسئلے پر آ جائیے نا, بات کر لیجیے اس پہ. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو بیٹھ جائیں آپ, ایک کام کریں مجمع لگائیں. ارے پوری دنیا سنے گی یوٹیوب پہ. تو یوٹیوب پہ دنیا نہیں سنتی حضرت. دبئی میں ڈلے گی, سعودی عرب میں ڈلے گی, یہ سعودی عرب میں ڈلے گی ریکارڈنگ, دبئی میں ڈلے گی, یہ پورے ہندوستان میں ڈلے گی ریکارڈنگ. مجمع غیر مقلدین کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ سامنے بیٹھ کے مجھ جیسے چھوٹے سے آدمی سے بات کر لیں. ارے یار بدعتیوں کے سامنے کیا بیٹھے ہیں تمہارے اندر, تمہارے غیر مقلدوں کے اندر دم ہے. پورے امروہہ کے غیر مقلد جمع ہو جاؤ, اور آپ اپنے آپ کو راجستھان کا بتا رہے ہیں, آپ اپنے راجستھان کے غیر مقلد جمع ہو جائیں اور سب مجمع عام میں بیٹھیں, ویڈیو بنائیں اور مجھ سے تقلید پہ بات کریں. پہلے تقلید کے تا پہ بات کریں, پھر تقلید کے قاف پہ بات کریں, پھر تقلید کے لام پہ بات کریں, پھر تقلید کی یا پہ بات کریں, پھر تقلید کی دال پہ بات کریں, پھر تقلید مرکب صیغے پہ بات کریں, پھر تقلید کی لغت پہ بات کریں, پھر تقلید کے معنی پہ بات کریں, پھر تقلید کے معنی کی لفظ پر دلالت پہ بات کریں. ارے ثابت نہیں ہے تقلید لفظ قرآن سنت سے. تم اتنی ساری باتیں سمجھتی کر رہے ہو, گلا دکھا رہے ہو اپنا, آپ نے گلا دکھا لیا اپنا استعمال. ارے قرآن سنت میں لفظ ہی نہیں تقلید, تم نے زبردستی گلا دکھا لیا اپنا. ہم تو اہل حدیث لوگ ہیں, ہم تو قرآن سنت کا دیکھتے ہیں. آپ نے اپنا گلا کیوں دکھایا اتنی ساری باتیں بول کر؟ میں غیر مقلد ہوں تو پھر آپ اپنے آپ کو کہیں کہ آپ مشرک ہیں, آپ مقلد مشرک کہتے ہیں, بدعتی کہتے ہیں. ارے بھائی تو امام بخاری بدعتی بھی تھے, مشرک بھی تھے. دکھائیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے پوری بخاری قال القمہ سے لے کر اور سبحان اللہ و بحمدی تک امام بخاری نے کہیں کہا ہو کہ میں غیر مقلد ہوں. ارے اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں, الحمدللہ ہم بھی اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. وہ تو ہمارے بھائی تھے. دکھائیں کہ انہوں نے کہیں کہا ہو کہ میں غیر مقلد, میں غیر مقلد. دیکھو امام بخاری تو ہمارے بڑے بھائی تھے, دیکھو کیونکہ وہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں, ہم بھی قرآن کی بات کرتے ہیں. آپ کہیں یہ دکھائیں کہ انہوں نے کہا ہو میں غیر مقلد. ارے مقلد بنتا ہے آدمی, غیر مقلد تو پیدائشی ہوتا ہے. مسلمان مقلد تو بننا پڑتا ہے. تو غیر مقلد دکھاؤ نا آپ, انہوں نے کہا ہوگا یہ تو. ارے یہ تو speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.